أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، گھروں میں داخل مت ہو نبی کے مگر یہ کہ اجازت دی جائے تم کو کھانے کی طرف، نہ دیکھنے والے اس کے پکنے کو، لیکن جب بلائے جاؤ تو داخل ہو، پس جب کھا چکو تو پھیل جاؤ اور نہ دل لگانے لگو باتوں میں. بے شک یہ تکلیف دیتا ہے نبی کو، پس شرم کرتے ہیں تم سے اور اللہ تعالی نہیں شرم کرتے کھری بات سے. اور جب مانگو ان سے کوئی سامان تو مانگو ان سے پیچھے سے پردے کے. یہ خوب ستھرائی ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، اور نہیں ہے تمہارے لیے کہ تکلیف دو اللہ کے رسول کو، اور نہ یہ کہ نکاح کرو ان کی بیویوں سے ان کے بعد کبھی بھی. بے شک یہ ہے اللہ کے نزدیک بڑا گناہ اگر ظاہر کرو تم کوئی چیز یا چھپاؤ اس کو، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کو خوب جاننے والے. کچھ گناہ نہیں ان پر ان کے باپوں میں اور نہ ان کے بیٹوں میں اور نہ ان کے بھائیوں میں اور نہ بیٹوں میں ان کے بھائیوں کے اور نہ بیٹوں میں ان کی بہنوں کی اور نہ ان کی یعنی مسلمان عورتوں میں اور نہ جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ. اور ڈرتی رہو اللہ سے، بے شک اللہ ہیں ہر چیز کو دیکھنے والے. قرآن کریم رات میں جو پڑھا گیا اس کے اندر کئی اہم مضامین آئے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے قوم سبا کے احوال کچھ بیان فرمائے. حضرت داؤد علیہ السلام کو کن خصوصیتوں سے نوازا تھا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم بنا دیا تھا، اس چیز کا بیان بھی آیا. سورہ یاسین کے اندر کئی آخرت کے بارے میں کئی مضامین آئے، اور اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ آیا کہ کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا تھا اور کس طریقے سے وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہوئے تھے. بہرکیف ابھی قرآن کریم کی جو آیتیں پڑھی گئی اور اس کا ترجمہ کیا گیا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ آداب، اصول بیان فرمائے ہیں. دعوت کے آداب، کھانا کھانے کے لیے آدمی جائے
تو کن آداب کی رعایت کرنی چاہیے اور کن اصولوں کی پابندی کے ساتھ آدمی کھانا کھانے کے لیے جائے، اس کے بارے میں کچھ بیان فرمایا ہے۔ بڑوں کے پاس نا وقت مت جاؤ۔ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ذکر کرتے ہیں۔ پیچھے سے ربط ہے، اس کا پیچھے بیان ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں، پھر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں کچھ تذکرہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بیان فرمایا، اے ایمان والو، تم داخل نہ ہو نبی کے گھروں میں مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ بنا اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، خاص طور پر کسی نبی کے گھر میں نہیں داخل ہونا چاہیے، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کن کے لیے اجازت ہے یہ آگے اس کا کچھ بیان آ رہا ہے۔ اس سے پہلے جو تذکرہ کیا گیا تھا سورہ نور کے اندر بتایا گیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا۔ یہاں بھی اجازت لینے کے بارے میں مفصل بات آئی تھی کہ بنا اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تو نبی کا گھر ہے، تو نبی کے گھر میں بدرجہ اولیٰ آدمی بنا اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعوت کی، اور دعوت میں لوگ گئے تو وہاں برتنوں کو دیکھنے لگے کہ کیا پکا ہے کیا نہیں پکا ہے، اور اسی طریقے سے پھر کھانا کھانے کے بعد بیٹھ گئے اور وہیں باتوں میں لگ گئے۔ یہ سب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوئیں، اور آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت ان باتوں کو ظاہر کرنے سے نہیں شرماتا ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی دل شکنی نہ ہو اس بات کو اظہار کرنے سے گریز کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ظاہر کرنے سے نہیں شرماتا ہے۔ یہ نبی کو تکلیف دینا ہے، نبی کو تکلیف دینا ہے، برتنوں کو دیکھنا، بنا اجازت کے گھر میں گھس آنا، اور اسی طریقے سے کھانا کھانے کے بعد بیٹھ کر کے بات چیت میں لگ جانا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی اس آیت کے اندر منع فرماتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جب بلایا جائے تب جائیں، برتنوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو حاضر ہو جائے اور اللہ رب العزت جو وسعت دے اور حاضر کر دیا جائے، اسے خوش دلی سے، خوش طبعی سے آدمی کو کھا لینا چاہیے۔ کھانے کے بعد پھر اجازت لے کر کے فوراً رخصت ہو جانا چاہیے، یہ نہیں کہ وہاں گپ شپ میں بیٹھ کر کے اور میزبان کو مزید تکلیف پہنچائے اور مزید میزبان کو الجھن میں ڈالیں، اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یہ ہمارے لیے اس کے اندر بہت ہی اہم آداب کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی رعایت رکھنے سے معاشرے کے اندر ایک خوشنما ماحول پیدا ہو سکتا ہے، جس کی آج ہم لوگ بالکل بھی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ ازواج مطہرات میں سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم کچھ سامان لینے کے لیے آئے ہیں، تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ تو بیان فرمایا، اور جب تم ازواج سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، اس کے لیے بھی گھر میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے۔ یہ پردے کی اوٹ سے سامان مانگنے کی حکمت ہے۔ پھر قاعدہ بیان کیا، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاؤ، یعنی کہ کافر منافق جو چاہیں کریں، مومنین کے لیے لائق نہیں کہ کسی بھی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائیں۔ پھر ان تکلیف
اور وہ حرکات میں سے ایک سخت اور بھاری بات بطور مثال بیان فرماتے ہیں۔ جو ابھی بیان اوپر کیا گیا، جو بتلایا گیا، وہ بات ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت، اور نہ یہ بات جائز ہے کہ ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو۔ ترجمے کے اندر یہ بات آئی تھی عام مومنین کے لیے، جو عام مومنین کی بیویاں ہیں، اگر وہ طلاق دے دیں اور طلاق کے بعد عدت گزارنے کے بعد اگر کوئی دوسرا شخص نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہی بات اجازت نہیں ہے کسی نبی کی بیوی کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی انتہائی زیادہ تکلیف دینے والی ہے۔ تکلیف دینے والی کئی باتیں ہیں، لیکن کسی نبی کی بیوی سے شادی کر لینا یہ تکلیف دینے والی بات ہے، انتہائی تکلیف دینے والی، یہ جائز نہیں ہے۔ اور نہ یہ بات جائز ہے کہ ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو۔ یہ ممانعت عظمت نبی اور عظمت امہات کی وجہ سے ہے۔ عظمت نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی، اور امہات المؤمنین ان کی عظمت اور بزرگی اور بڑائی کی وجہ سے۔ بے شک یہ نکاح اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ بس زبان سے کہنا تو کجا، دل میں کبھی ایسا وسوسہ بھی مت لاؤ۔ ایسی بات دل کے اندر تو دور کی، زبان کے اندر بھی ایسی بات نہیں لانی چاہیے، اور نہ دل کے اندر۔ اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو ہر چیز خوب معلوم ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، مردوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آنے کی ممانعت ہے، یہ حکم ازواج مطہرات کے محارم کے لیے بھی ہے؟ یعنی اگر یہ سوال کیا جائے کہ جو مردوں کے لیے عام مومنین کے لیے ہے، کیا وہی ان حضرات کے لیے بھی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ازواج مطہرات کے باپ ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، اور اسی طریقے سے بہن کے لڑکے ہیں، بھانجے، تو کیا ان لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ تو آگے اس کو مستثنی فرمایا ہے، لا جناح علیہن سے، اس جگہ سے مستثنی فرمایا ہے، نہیں، محارم کا آنا منع نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو حکم عام مستورات کا ہے وہی حکم ازواج مطہرات کا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، ان ازواج پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کے باپوں، بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، مسلمان عورتوں اور ان کی لونڈیوں کے سلسلے میں۔ اس آیت میں جن محارم کا ذکر ہے ان میں حصر نہیں، تمام نسبی، رضاعی اور سببی محارم مراد ہیں۔ سببی محرم جیسے خسر ہو گیا، یعنی سسرالی رشتے وغیرہ، خسر شوہر کا دوسری بیوی سے بیٹا جو ہے، تو یہ سب جو بھی محرم کے اندر آتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ سے ڈرتی رہو، کیونکہ محارم کے ساتھ بھی کبھی کبھی نامناسب بات پیش آ جاتی ہے۔ ہاں، دل میں اللہ کا ڈر ہو تو پیش نہیں آتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کا کوئی حال بھی چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی بھی حال چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کی بھید کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہاں جو بتایا گیا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کا کوئی حال چھپا ہوا نہیں، وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں۔ اس آیت میں اور سورہ نور کی آیت میں ما ملکت ایمانہن نسائہن کے بعد آیا ہے، اور نسائہن سے مسلمان عورتیں مراد ہیں۔ مسلمان عورت کے حق میں مسلمان عورتیں تو محرم کی طرح ہیں، لیکن غیر مسلم کی عورتیں وہ غیر محرم مردوں کی طرح ہیں، لہذا اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے اور اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو جو باتیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں
اصول و آداب کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم اور آپ کو ان باتوں پر عمل کر کے دونوں جہاں کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔